ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نہمیہ کی انٹرسیشن پہ کہ نہمیہ نے جب شفایت کی اپنی قوم کے لیے تو اس کی شفایت کے جو پہلو ہم نے یہاں پہ دیکھے ان پر ہم بڑی دلچسپ گفتگو میں آگے بڑھ رہے تھے اور میرے ہم خدمت بھائی پاسٹر اخلاق صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو پاس صاحب یہاں پر وہ بندہ جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہمیہ جو ہے نا وہ بادشاہ کے بہت ہی قریب ہے کیونکہ وہ ساقی ہے. اس کو اس دور میں جس دور میں یہ بادشاہ کا ساقی تھا اس دور میں عام آدمی کو بادشاہ کا دیدار بھی حاصل نہیں تھا ہوتا اور یہ بندہ جو تھا یہ ہر روز بادشاہ کو مے کا پیالہ پیش کرتا تھا. باوجود اس کے یہاں پر اس حوالے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے سیاسی اثر رسوخ کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے روحانی اثر رسوخ کو استعمال کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا شکریہ سر. بات یہ ہے کہ نہمیہ جو ہے نا پورا ٹرسٹ کرتا ہے خدا پہ، حتیٰ کہ اس کے پاس 2 عہدے تھے، ایک ساقی کا دوسرا گورنر کا. اس کے پاس طاقت بھی تھی، مطلب بادشاہ کے سامنے وہ بات کر سکتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ جو نزدیک ہوتا ہے نا بادشاہ کے آفیسر کے وہ اس کا ملازم ہی ہوتا ہے. واہ کیسا خوبصورت پوائنٹ آپ نے، کیونکہ وہ اس کے سامنے آگے جو اس کا افسر ہوتا ہے یا اس کا سر ہوتا ہے وہ اس کی یقیناً سنتا ہے. کیونکہ ہم عام اپنے روٹین میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں تو جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ بات سنتا ہے کیونکہ وہ اس کا ورکر ہے، اس کا کام کرتا ہے اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، ریلیشن شپ ہوتی ہے. بے شک وہ اس کا ملازم ہے لیکن وہ اسے ملازم نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اس کی تابع داری کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. اس لیے نہمیہ نے یہ جانا کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے، میں خدا پر ٹرسٹ کرتا ہوں کیونکہ جتنے بلیور ہیں ایماندار ہیں وہ سب خدا کو ہی، جیسا کہ ہم بھی تو خادم ہیں، ہم دنیا کو نہیں مانتے. اور یہ بھی لکھا ہے کتاب مقدس میں، یرمیہ کی کتاب میں صحیفے میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. یعنی کہ وہ شخص لعنتی ہے جو آدمی کو اپنا بازو جانتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہمارا بازو کوئی نہیں پکڑتا. پریز لارڈ. آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ملا جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ناظرین پاس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات سے روشناسی کروائی کہ کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی مالک جو ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے قریب جو شخص ہوتا ہے وہ کوئی افسر نہیں ہوتا بلکہ اس کا ملازم ہوتا ہے. اور یہاں پر نہمیہ جو تھا وہ بادشاہ کا ملازم تھا، ساقی تھا، اس کے قریب تھا، پر اس نے یہاں پر بجائے یہ کہ جسمانی ملازمت کو پہلا درجہ دیتا اس نے روحانی ملازمت کو پہلا درجہ دیا. اس نے خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہاں پر خدا سے بات کرنا زیادہ مناسب جانا. یہ بڑا خوبصورت پہلو پاس صاحب آپ نے بیچ میں ایڈ کیا. آپ کیری آن کریں، آگے بڑھیں ذرا یہاں سے. سر ایک تو جو ملازم ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی نیچے طبقے کا ہو، جو اس کا مالک ہوتا ہے اس پر وہ ضرور اس کی بات پر توجہ دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہمیہ کے اگرچہ بادشاہ قریب تھا لیکن وہ جانتا تھا اس سے زیادہ قریب خدا ہے. وہ جانتا تھا کہ خدا نے کہا ہے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے. پریز لارڈ، پریز لارڈ. بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں جدھر چاہتا ہوں موو کر دیتا ہوں، موڑ دیتا ہوں. یہ خدا ہے. جیسا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جانتا ہوں فرعون تیری بات نہیں مانے گا، تو جا اسے کہہ. یہ بھی میں جانتا ہوں وہ تیری بات نہیں مانے گا، میں اس کا دل سخت کر دوں گا. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو کہتا ہے کہ اس کے بادشاہوں کو جو دل ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں یہاں بائبل سے تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی ہی خدا کے ہاتھ میں دل ہیں بادشاہوں کے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ بھی جو تھے
وہ خدا کو ہی. پاس صاحب جیسا کہ آپ موسیٰ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کی شفاعت کی, جی. تو آپ پلیز تھوڑا اسے الیبوریٹ کریں تھوڑا سا. حتیٰ کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ کو چنا تو کہا میری قوم پس رہی ہے, تو ایسا کر, جا اور ان کو بتا کہ میں تیرے تمہارے باپ دادا کا خدا ہوں جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. تو وہ کہنے لگا, پہلی بات تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا میں بول نہیں سکتا کیونکہ میری زبان کند ہے, میری زبان فصیح نہیں ہے. تو کہا تو ایسا کر, کسی اور کو بھیج دے. تو خدا نے کہا موسیٰ منہ کس نے بنایا؟ منہ بھی تو میں نہیں بنایا نا. خدا نے موسیٰ سے کہا تیرا بھائی ہارون آ رہا ہے, وہ تیرا منہ بنے گا. گویا تو جو بولے گا ٹرانسلیشن وہ کرے گا. موسیٰ سے خدا نے کہا کہ تو جا, تو ہی جائے گا اور میری قوم کو بتا جا کے میرے متعلق میں اترا ہوں ان کے لیے کہ میں نے اپنی قوم کی فریاد سنی ہے, مجھ تک پہنچی ہے. جو مصری ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی آہ جو ہے مجھ تک پہنچی ہے, اس لیے میں اترا ہوں. دیکھیں خدا اتر آتا ہے جب ہم خدا سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں, آہزاری کرتے ہیں. تو نہمیہ نے بھی تو آہزاری کی نا روزہ رکھ کے. بڑا خوبصورت پوائنٹ. میں پاس صاحب کی بات کو ناظرین آگے بڑھانا چاہوں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی دلچسپ گفتگو گہرے میں ہوتی چلی جا رہی ہے اور بڑی مفصل انداز سے پاس صاحب اس بات کو ربط کے ساتھ آگے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں وہاں پر موسیٰ کے زمانے میں خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا سنا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو تھا جو اس کے حضور رو رہا تھا. یہاں پر نہمیہ بھی اپنی قوم کے لیے رو رہا ہے, یہاں پر نہمیہ بھی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہے, یہاں پر نہمیہ نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے مصر میں جانے سے پہلے کوئی وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو انٹرسیشن کر رہے تھے, جو شفاعت کر رہے تھے کہ خدا اپنی مدد بھیج, خدا اپنی مدد بھیج. اور خدا کو سن کے کوئی سینہ پر اترنا پڑا تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے کوئی اپنا چنا ہوا وسیلہ بھیجے. اور پاس صاحب آپ کی اس دلچسپ گفتگو سے, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, میں آگے بڑھاتا ہوا بات کو, آپ کی دلچسپ گفتگو سے جو کلام میں سے ہم نے کی, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے لیے بھی کوئی موسیٰ ہے اور آپ بھی کسی کے لیے موسیٰ ہے. جیسے کہ نہمیہ جو تھا وہ اپنے قوم کے لیے شفاعتی تھا اور کچھ لوگ نہمیہ کے لیے بھی شفاعتی ہوں گے. اسی طرح ہماری زندگی میں شفاعت ایک ایسا موضوع ہے عزیزو جس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے گھر سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے ماں پیچھے شفاعت کرتی ہے, کچھ بچوں کے پیچھے ان کے باپ شفاعت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پیچھے ان کی بہنیں شفاعت کرتی ہیں. ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں شفاعتی کا ایک اہم کردار ہے. یہ بیہائنڈ دا کرٹن اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اسی پروگرام شفاعت میں ان لوگوں کو آپ سے تعارف کروانا چاہتے ہیں. نہ صرف یہاں پر آپ ان کو دیکھ پائیں گے بلکہ جب اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اس انٹرپریٹیشن کو سنیں گے تو آپ اپنے ارد گرد بھی ان کو ڈھونڈنے میں اور دیکھنے میں آسانی محسوس کریں گے. اسی طرح سے میں اپنے پروگرام کے اختتام پر آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں کہ نیچے سکرین پر کچھ نمبر چل رہے ہیں, آپ اپنا ڈونیشن ان نمبروں پہ بھیج سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ نے انہی نمبروں پہ بھیجنا ہے کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے والے وہی لوگ ہیں. اور پھر آپ اپنی درخواستیں بھی بھیج سکتے ہیں, آپ اپنی گواہیاں بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جو سوال آپ کے جن سوالوں کے جواب دے سکے ان کے دیں گے. اسی طرح دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. خداوند آپ کو برکت دے.